پہلے ایک انچاہی لڑکی سے زبردستی میری شادی کروا دی اور اب آپ کو پوتا پوتی کا شوق چڑھا ہے۔ وہ سخت تپش میں بولا۔ اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے اسے یتیم کزن سے نکاح کرنا پڑا، اوپر سے بچوں کی فرمائش۔ دروازے پر کھڑی فضا اس کے غصے پر سہم گئی۔ حیدر ماں کا بہت فرمانبردار تھا، لیکن اکیلے میں وہ فضا کی جان نکال دیتا تھا۔ بہت شوق ہے نا میری بیوی بننے کا، میری ماں کے سامنے معصوم اور بیچاری بننے کا، وہ سختی سے گلا دبا کر بولا۔ اچھا چھوڑ دیں درد، جلد تمہیں چھوڑ کر اپنی من پسند لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس کی بات پر فضا کی سانس رکی۔ اچھا چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ فضا نے بمشکل اپنے گلے پر جمی اس کی سخت انگلیاں ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ حیدر نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ فضا لڑکھڑا کر بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ جلد تمہیں چھوڑ کر اپنی من پسند لڑکی سے شادی کروں گا، پھر بیٹھ کر یہاں رونا۔ حیدر نے غصے سے اپنے بال پیچھے کیے اور الماری سے اپنی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فضا وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ گلے پر پڑنے والے سرخ نشان اس کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ نیچے لاؤنج میں حیدر کی ماں زبیدہ بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی۔ حیدر کو تیز قدموں سے باہر جاتے دیکھ کر انہوں نے ٹوکا، حیدر اتنی رات گئے کہاں جا رہے ہو؟ اور فضا کہاں ہے؟ حیدر نے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ امی دوستوں کی طرف جا رہا ہوں، ذرا کام ہے۔ فضا اوپر ہی ہے، سو رہی ہوگی۔ وہ بنا رکے باہر نکل گیا۔ زبیدہ بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ جانتی تھیں کہ حیدر اس شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن انہیں امید تھی کہ فضا کی معصومیت اس کا دل پگھلا دے گی۔ حیدر گاڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا اپنے دوست دانیال کے ڈیرے پر پہنچا۔ وہاں اس کے دو اور دوست عاصم اور وقاص پہلے سے موجود تھے اور لوڈو کھیل رہے تھے۔ اوئے ہوئے، خان صاحب تشریف لے آئے، بھابھی نے گھر سے نکال دیا کیا؟ دانیال نے حیدر کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر جملہ کسا۔ دانیال میرا موڈ خراب ہے، بکواس بند کرو۔ حیدر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ یار حیدر، کب تک اس غریب لڑکی پر اپنا غصہ نکالتا رہے گا؟ عاصم نے پٹی بدلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ شادی ہو گئی ہے نا اب، مانا کزن ہے تمہاری، کوئی دشمنی تو نہیں ہے نا؟ تم لوگ نہیں سمجھو گے یار، مجھے وہ زہر لگتی ہے۔ جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میری آزادی چھن گئی ہے۔ میں ارم سے پیار کرتا تھا اور امی نے… حیدر نے جھنجھلا کر کہا۔ ارم؟ وقاص ہنس پڑا۔ وہ ارم جو تیرے بینک بیلنس کو دیکھ کر ہنستی تھی؟ بھائی فضا یتیم ضرور ہے پر خاندانی لڑکی ہے، وقت گزرے گا تو تجھے سمجھ آئے گی کہ سونا کیا ہے اور پیتل کیا ہے۔ حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے اندر کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید الجھ گیا۔ اگلی صبح فضا جلدی اٹھ کر کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے دوپٹے سے اپنے گلے کے نشانات کو چھپانے کی پوری کوشش کی تھی۔ زبیدہ بیگم کچن میں آئیں تو فضا کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ فضا بیٹی، حیدر رات کب آیا؟ وہ دیر سے آئے تھے امی، آپ سو گئی تھیں۔ فضا نے نظریں جھکا کر جھوٹ بولا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ساس پریشان ہو۔ اسی وقت حیدر کچن میں داخل ہوا۔ رات کا غصہ اب کچھ کم تھا، لیکن سرد مہری ابھی بھی برقرار تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ فضا خاموشی سے چائے کا کپ اور پراٹھا اس کے سامنے رکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ حیدر کے قریب ہوا، حیدر کی نظر فضا کی کلائی اور گلے پر پڑی، جہاں ہلکے نیلے نشان ابھر آئے تھے۔ حیدر کا دل اندر سے کچوکا کھا گیا، لیکن اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ چائے میں چینی کم ہے، حیدر نے روکھے پن سے کہا۔ میں اور ڈال دیتی ہوں۔ فضا نے نرمی سے کپ اٹھانا چاہا، لیکن حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فضا نے گھبرا کر زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا، جو اس وقت فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ آرام سے دو، گر جائے گی، حیدر نے دھیمی لیکن گہری آواز میں کہا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی تپش تھی، جس نے فضا کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ فضا نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کچن سے باہر بھاگ گئی۔ حیدر اسے جاتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ دوپہر کو حیدر کے تایا کی بیٹی علیشہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر آئی۔ گھر میں رونق لگ گئی، سب ہنس بول رہے تھے، لیکن فضا ایک کونے میں خاموش بیٹھی کاموں میں مصروف تھی۔ ارے فضا بھابھی، آپ تو بالکل گونگی بن کر بیٹھ گئی ہیں۔ حیدر بھائی کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہیں کیا؟ کتنی کمزور ہو گئی ہو، علیشہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ حیدر وہیں بیٹھا تھا، اسے علیشہ کا یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ علیشہ؟ وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، تمہاری طرح سارا دن فارغ نہیں ہوتی۔ حیدر کے اس جملے پر سب حیران رہ گئے۔ فضا نے بھی چونک کر حیدر کو دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ حیدر نے اس کی سائیڈ لی تھی۔ شام کو جب سب مہمان چلے گئے تو زبیدہ بیگم نے حیدر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ حیدر، میں جانتی ہوں تو فضا سے خوش نہیں ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے، ایک لڑکی ہے جس کا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر تو اسے قبول نہیں کر سکتا تو اسے تڑپانا بند کر دو۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیدر خاموش رہا۔ وہ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا۔ فضا بیڈ پر لیٹی رو رہی تھی۔ حیدر نے لائٹ آن کی تو فضا نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔
حیدر اس کے قریب آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ فضا ڈر کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ حیدر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آپ غصہ کرتے ہیں؟ فضا نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فضا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن حیدر کی گرفت مضبوط تھی۔ فضا، میں ارم سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس لیے تمہارے ساتھ یہ سب کیا۔ حیدر نے اعتراف کیا۔ تو کر لینا، اس سے شادی میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ فضا کی آواز رند گئی۔ حیدر نے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور معصوم چہرہ دیکھ کر حیدر کے دل میں کچھ پگھلنے لگا۔ آج جب علیشہ تمہارے بارے میں بول رہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے لگا جیسے کوئی میری عزت پر بات کر رہا ہو۔ فضا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیدر نے اس کے گلے کے نشان پر آہستہ سے اپنی انگلیاں پھیری جہاں اس نے رات کو سختی کی تھی۔ فضا سہم کر رہ گئی۔ درد ہو رہا ہے؟ حیدر کے لہجے میں پہلی بار نرمی اور ایک عجیب سا رومانس تھا جس نے فضا کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ نہیں، فضا نے جھوٹ بولا۔ حیدر اس کے اور قریب ہوا۔ اس کی سانسیں فضا کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا فضا، تم میری ماں کی پسند ہو اور اب میری بیوی بھی۔ فضا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا حیدر واقعی بدل رہا تھا یا یہ کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھا؟ اسی وقت حیدر کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ حیدر نے فون دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس نے فضا کو دیکھا اور پھر فون کو۔ حیدر کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھ کر فضا سہم گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون جیب میں ڈالا اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ فضا وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ نیچے پہنچ کر حیدر نے لاؤنج کا چکر کاٹا۔ زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ حیدر نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ فون نکالا اور وہ میسج پڑھا۔ میسج ارم کا تھا۔ حیدر، میں برباد ہو گئی ہوں۔ میرے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ میں نے ان سے تمہارے لیے جھگڑا کیا تھا۔ میں اس وقت ریلوے اسٹیشن پر اکیلی بیٹھی ہوں۔ خدارا مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ حیدر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک طرف اس کی ماں کی عزت و فضا کی معصومیت تھی اور دوسری طرف ارم کی یہ حالت۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف دوڑا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حیدر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ وہاں سنسان سائے پھیلے ہوئے تھے۔ حیدر نے ادھر ادھر دیکھا تو ارم ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ حیدر بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ ارم، یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ حیدر نے گھبرا کر پوچھا۔ ارم نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور حیدر کے گلے لگ گئی۔ حیدر، میں مر جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے صرف اس لیے نکالا کہ میں نے تمہارا نام لیا تھا۔ اب میرا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ حیدر نے اسے خود سے الگ کیا۔ اس کا دل ارم کے لیے تڑپ اٹھا تھا لیکن اس کے ذہن میں فضا کا چہرہ بھی گھوم گیا۔ ارم، میری شادی ہو چکی ہے، تمہیں پتہ ہے نا؟ امی نے میری کزن سے۔ تو کیا تم مجھے اس حال میں چھوڑ دو گے؟ ارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم نے تو مجھ سے محبت کا وعدہ کیا تھا نا؟ حیدر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پر چھوڑتا ہوں، کل صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب حیدر گھر واپس لوٹا۔ اس نے ارم کو اپنے ایک دوست کے خالی فلیٹ پر ٹھہرایا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو فضا جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ حیدر کے قدم وہیں رک گئے۔ فضا نے سلام پھیرا اور حیدر کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں اتنی ڈر گئی تھی، فون بھی بند جا رہا تھا آپ کا۔ اس کی آواز میں سچی فکر تھی۔ حیدر نے نظریں چرا لیں۔ ایک دوست کی طبیعت خراب تھی، ہسپتال گیا تھا۔ تم کیوں جاگ رہی ہو؟ سو جاؤ۔ فضا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا تھا۔ حیدر، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ رات کو اس میسج کے بعد سے آپ بدلے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہے، تم کیوں ہر بات کی کھوج میں لگ جاتی ہو؟ حیدر کا پرانا غصہ پھر لوٹ آیا۔ وہ فضا کی فکر کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کے اندر جرم کا احساس جاگ چکا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو زبیدہ بیگم کچن میں فضا کے ساتھ کام کر رہی تھیں کہ اچانک ان کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ انہوں نے اپنا دل پکڑ لیا اور فرش پر بیٹھ گئیں۔ امی، کیا ہوا؟ فضا نے برتن چھوڑے اور بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ فضا، میرے سینے میں بہت درد ہے۔ زبیدہ بیگم کی سانس اکڑ رہی تھی۔ فضا بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے حیدر کو فون ملایا لیکن حیدر کا فون مصروف جا رہا تھا۔ فضا نے دوبارہ فون ملایا، تیسری بار ملایا پر حیدر نے فون کاٹ دیا۔ مجبوراً فضا نے باہر نکل کر پڑوسی کے لڑکے کو بلایا اور زبیدہ بیگم کو ہسپتال لے کر بھاگی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر فضا اکیلی کھڑی رو رہی تھی۔ ڈاکٹر اندر زبیدہ بیگم کا معائنہ کر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد حیدر بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ کیا ہوا انہیں؟
حیدر نے فضا کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ فضا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں اس بار خوف نہیں بلکہ شدید غم اور غصہ تھا۔ اب آئے ہیں آپ؟ میں نے کتنے فون کیے آپ کو، اگر پڑوسی وقت پر نہ آتے تو امی۔ فضا کی ہچکی بن گئی۔ میں ایک ضروری کام میں تھا فضا، میری بات سنو۔ حیدر نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ کون سا کام؟ امی کی جان سے زیادہ ضروری تھا حیدر۔ فضا نے پہلی بار حیدر کے سامنے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ وہ آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں اور آپ کو اپنی من پسند زندگی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت ڈاکٹر باہر آئے۔ آپ ان کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے حیدر سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، میری امی کیسی ہیں؟ حیدر نے تڑپ کر پوچھا۔ دیکھیں، انہیں مائنر ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ شکر ہے کہ یہ لڑکی انہیں وقت پر لے آئی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ انہیں کسی قسم کا ذہنی تناؤ ہے، آپ لوگ ان کا خیال رکھیں۔ ابھی ہم انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے۔ حیدر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیدر زبیدہ بیگم کے پاس سی سی یو میں گیا۔ وہ بیڈ پر بے سدھ لیٹی ہوئی تھی، انہیں آکسیجن لگی تھی۔ حیدر ان کے پاس بیٹھا اور ان کا ہاتھ چوم لیا۔ امی مجھے معاف کر دیں۔ حیدر کے آنسو ان کے ہاتھ پر گرے۔ زبیدہ بیگم نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور حیدر کو دیکھا۔ ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ حیدر، فضا کہاں ہے؟ وہ باہر ہے امی، حیدر نے کہا۔ اسے اندر بلاؤ، انہوں نے کہا۔ حیدر نے باہر جا کر فضا کو اشارہ کیا۔ فضا اندر آئی اور زبیدہ بیگم کے دوسری طرف بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، روئیں مت، فضا نے محبت سے کہا۔ زبیدہ بیگم نے فضا کا ہاتھ حیدر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ حیدر، میں اب زیادہ دن کی مہمان نہیں ہوں، میری آخری خواہش یہی ہے کہ تم فضا کو دل سے قبول کرو۔ اس بچی کا کوئی نہیں ہے، اسے مت رلانا۔ حیدر نے فضا کے ہاتھ کو دیکھا جو کانپ رہا تھا۔ حیدر کا دل بھر آیا۔ اس نے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، امی میں وعدہ کرتا ہوں میں فضا کا پورا خیال رکھوں گا، آپ بس ٹھیک ہو جائیں۔ فضا نے حیدر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی یقین اور بے یقینی کی جنگ چل رہی تھی۔ شام کو جب زبیدہ بیگم کی حالت بہتر ہوئی تو فضا ان کے پاس ہی رک گئی۔ حیدر کچھ دیر کے لیے گھر گیا تاکہ ان کے کپڑے اور ضروری سامان لا سکے۔ جیسے ہی حیدر گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں گیا، اس کا فون بجا۔ اس بار دانیال کا فون تھا۔ ہیلو حیدر بھائی، تو کہاں ہے؟ دانیال کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں گھر آیا ہوں سامان لینے، امی ہسپتال میں ہیں۔ کیا ہوا؟ حیدر نے پوچھا۔ یار حیدر، وہ جو ارم ہے نا فلیٹ پر نہیں ہے، اور میری بات سن، ارم کا بھائی ابھی میرے پاس آیا تھا، وہ ارم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ارم کسی گھر سے نہیں نکالی گئی بلکہ وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا رہی تھی، اور اس نے تجھ سے جھوٹ بولا تاکہ تجھ سے پیسے ہتھیا سکے۔ حیدر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دانیال میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی، وہ ارم تجھے استعمال کر رہی تھی، وہ تیرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی، شکر کر تو بچ گیا، دانیال نے کہا۔ حیدر نے فون کاٹ دیا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنی ماں کی جان خطرے میں ڈالی، اپنی معصوم بیوی پر ظلم کیا، وہ ایک سراب تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے فضا کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آیا، اس کے گلے پر اپنے ہاتھ کے نشان یاد آئے۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کا دل گناہوں کے بوجھ سے پھٹنے لگا تھا، لیکن کہانی کا اصل موڑ ابھی آنا باقی تھا۔ حیدر کافی دیر فرش پر بیٹھا روتا رہا۔ پچھتاوے کی آگ سے اندر ہی اندر اسے جلا رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر اپنے چہرے پر پانی ڈالا، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور خود سے نفرت ہونے لگی۔ وہ جلدی سے کپڑے اور سامان کا بیگ تیار کر کے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اب اسے ارم کے دھوکے سے زیادہ فضا کے زخموں کا مداوا کرنا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر حیدر جب وارڈ میں داخل ہوا تو فضا زبیدہ بیگم کے سرہانے بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ زبیدہ بیگم اب سکون سے سو رہی تھی۔ فضا نے حیدر کو دیکھا تو خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ حیدر بھی اس کے پیچھے باہر کوریڈور میں آ گیا۔ سامان لے آیا آپ؟ فضا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز میں اب کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہاں لے آیا ہوں۔ حیدر نے بیگ بینچ پر رکھا اور فضا کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ فضا مجھے معاف کر دو۔ فضا نے چونک کر اسے دیکھا۔ حیدر کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں التجا تھی۔ آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں حیدر؟ ہر اس ظلم کی جو میں نے تم پر کیا۔ میں اندھا ہو گیا تھا فضا، مجھے ارم کی سچائی پتہ چل گئی ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، بس میرا استعمال کر رہی تھی۔ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا کہ جو سچی محبت میرے گھر میں تھی میں اسے چھوڑ کر ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ حیدر نے فضا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن فضا پیچھے ہٹ گئی۔ حیدر، آپ کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب اس لڑکی نے دھوکہ دیا، اگر وہ دھوکہ نہ دیتی تو کیا آپ مجھے کبھی قبول کرتے؟ فضا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس ایک عزت کی زندگی مانگی تھی۔
حیدر کے پاس فضا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اگلے 2 دن ہسپتال میں اسی خاموشی میں گزرے۔ حیدر نے فضا اور اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ خود کینٹین سے کھانا لاتا، فضا کو زبردستی کھلاتا اور رات بھر جاگ کر ماں کی دیکھ بھال کرتا۔ فضا اس کی یہ تبدیلی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی ڈرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے زبیدہ بیگم کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، مبارک ہو، اب ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے انہیں کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ حیدر نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور زبیدہ بیگم کو وہیل چیئر پر بٹھا کر گاڑی کی طرف لے آئے۔ فضا خاموشی سے ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے حیدر فرنٹ مرر سے فضا کو دیکھتا رہا، لیکن فضا نے ایک بار بھی نظریں نہیں اٹھائیں۔ گھر پہنچ کر زبیدہ بیگم کو ان کے کمرے میں آرام کرنے کے بعد فضا کچن میں چلی گئی تاکہ ان کے لیے سوپ بنا سکے۔ حیدر بھی کچن میں آ گیا۔ فضا، لاؤ میں کٹنگ کر دیتا ہوں، تم تھک گئی ہوگی۔ حیدر نے چھری اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں حیدر، میں کر لوں گی، آپ باہر جائیں۔ فضا نے سرد مور لہجے میں کہا، میں نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ میں تمہارے پیچھے پیچھے گھومتا رہوں گا، حیدر نے ضدی انداز میں کہا، لیکن اس کے لہجے میں اب محبت تھی۔ حیدر، زبردستی معافی نہیں ملتی، میرے دل پر جو زخم لگے ہیں انہیں بھرنے میں وقت لگے گا، فضا نے سبزی کاٹتے ہوئے کہا۔ حیدر نے چھری اس کے ہاتھ سے لی اور اسے اپنے سامنے کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وقت دینے کو تیار ہوں، میں تمہارا اعتماد دوبارہ جیتوں گا فضا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ فضا نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا۔ شام کو دانیال اور عاصم حیدر سے ملنے اس کے گھر آئے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ یار حیدر، سچی بات بتاؤں، بھابھی نے جس طرح تمہاری ماں کو سنبھالا ہے نا، کوئی اور لڑکی ہوتی تو ہسپتال چھوڑ کر میکے بھاگ جاتی۔ عاصم نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے یار، میں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی۔ حیدر نے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں فضا ان کے لیے بسکٹ نکال رہی تھی۔ اب پچھتائے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب میاں سدھر جاؤ اور بھابھی کو خوش رکھو۔ دانیال نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، بس دعا کرو وہ مجھے دل سے معاف کر دے۔ حیدر نے سچے دل سے کہا۔ دوستوں نے اس کی تبدیلی پر شکر ادا کیا۔ رات کو جب حیدر کمرے میں آیا تو فضا بیڈ پر چادر بچھا رہی تھی۔ حیدر نے جا کر الماری سے ایک خوبصورت ڈبہ نکالا اور فضا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ فضا نے حیرت سے پوچھا۔ کھول کر دیکھو، حیدر نے مسکرا کر کہا۔ فضا نے ڈبہ کھولا تو اندر سونے کے خوبصورت کنگن تھے۔ حیدر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تحفہ نہیں ہے فضا، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا اعتراف ہے کہ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے آنسوؤں کی قیمت نہیں ہے، لیکن میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر نے فضا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ فضا نے حیدر کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک نئی امید تھی۔ حیدر، مجھے یہ سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کی عزت اور محبت چاہیے۔ وہ اب سب سے پہلے تمہاری ہے فضا، حیدر نے محبت سے کہا اور فضا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ فضا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور اس نے اپنا سر حیدر کے سینے پر رکھ دیا۔ دونوں کے درمیان کی ساری دوریاں اب مٹ چکی تھیں۔ 3 مہینے گزر گئے، گھر کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔ زبیدہ بیگم اب بالکل ٹھیک تھیں اور گھر میں ہر وقت ہنسی مذاق کا ماحول رہتا تھا۔ ایک صبح فضا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ اسے اچانک چکر آیا اور وہ سلیب کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ زبیدہ بیگم نے اسے دیکھا تو جلدی سے پاس آئیں۔ فضا بیٹی، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ فضا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ جی امی، کچھ دنوں سے طبیعت صبح ایسے ہی خراب ہوتی ہے۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فضا کو گلے سے لگا لیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی وقت حیدر افسرانہ انداز میں کچن میں داخل ہوا۔ بھائی، ہمیں بھی پتہ چلے، کیا خوشخبری ہے؟ زبیدہ بیگم نے حیدر کے کان کھینچے۔ شوق چڑھا تھا نا تمہیں پوتا پوتی کا؟ لو بھائی، اللہ نے میری سن لی، تم باپ بننے والے ہو۔ حیدر کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے فضا کی طرف دیکھا جو شرم سے لال ہو رہی تھی۔ حیدر نے آگے بڑھ کر فضا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سچ فضا؟ فضا نے بس مسکرا کر سر ہلا دیا۔ حیدر نے اپنی ماں کو گلے لگایا۔ امی، آپ سچ کہتی تھیں؟ فضا میرے گھر کی برکت ہے، اگر آپ میری شادی اس سے نہ کرواتی تو میری زندگی کی اصل خوشی سے محروم رہ جاتا میں۔ زبیدہ بیگم نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دی۔ حیدر اور فضا کی زندگی اب محبت، احترام اور ایک نئے مہمان کی آمد کی خوشی۔ ان کی کہانی کا یہ انجام سچی محبت اور صبر کی جیت کا منہ بولتا ثبوت